ارشد کے معاملے میں آج ایف آئی آر کٹی ہے اور میں دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتا ہوں کہ اس معاملے میں انصاف ہو، یہ کوئی مٹی پاؤ کام نہ ہو، انصاف ہو اس معاملے میں، سچ سامنے آئے۔ لیکن میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو حامد میر والا واقعہ، ابصار عالم کا واقعہ، متی اللہ جان، رضوان رضی، لمبی لسٹ ہے، میں اسد طور ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں۔ کسی کو گولی ماری گئی، اس کا مذاق اڑایا گیا، کسی کو گھر جا کے گھس کے مارا گیا، اس کا مذاق اڑایا گیا، کسی کو اٹھا کے شمالی علاقہ جات کی سیر کرائی گئی، اس کا مذاق اڑایا گیا۔ اس کے اوپر نہ سرکار رسپانسبلٹی لیتی ہے، سرکار کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا، کس نے اٹھا لیا۔ ایجنسیوں کی طرف انگلی اٹھتی ہے تو وہ کہیں گے کہ وزارت داخلہ بیٹھی ہے، اس سے جواب لو۔ کسی کو اونرشپ لینی چاہیے۔ اپنے جرنلسٹوں کو اس طریقے سے آپ ہراساں کر کے مار کے آپ پاکستان کو مضبوط نہیں کرتے، پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں آپ۔ نہیں، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جرنلسٹ جو ہیں، اور ان کو بھی سلام کرنے کو ہمارا فرض ہے کہ جنہوں نے ان تمام حالات کے باوجود پاکستان میں جمہوریت کی، آئین کی حکمرانی کی آواز کو دبنے نہیں دیا۔ اور مجھے اس کو کہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں سے بھی زیادہ اگر پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے کسی نے جنگ لڑی ہے تو وہ پاکستان کے صحافی ہیں اور پاکستان کے وکلاء ہیں۔ تو جو ارشد شریف کا معاملہ ہے، اس کے اوپر تو پوری قوم متفق ہے۔ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کو خاص طور پہ کہا تھا کہ فل کورٹ آپ ریفرنس اس کا ایک کمیشن بنائیں کہ تحقیقات کرے، لیکن سپریم کورٹ نے آپ کے خط پہ کمیشن نہیں بنایا، اب انہوں نے سو موٹو لیا، پتہ نہیں اس کی بہتر وجہ نہیں معلوم ہوگی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ بھی غور ہونا چاہیے کہ آج جو لوگ ارشد شریف کے مقدمے کو پیش کر رہے ہیں ان کے پاس 2 صوبائی حکومتیں تھیں۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کے پاس جو سیکیورٹی ہے وہ اس حد تک ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایلیٹ ان کے قبضے میں ہے، جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ان کے قبضے میں ہے۔ اگر ان لوگوں کے بقول ارشد شریف کو اتنا بڑا خطرہ لاحق تھا تو کیوں نہیں ان کو محفوظ رکھا گیا خیبر پختونخوا کی حکومت کی سیکیورٹی میں؟ کیوں نہیں ان کو محفوظ رکھا گیا پنجاب حکومت کی سیکیورٹی میں؟ اس وقت پنجاب حکومت حمزہ شہباز سے خیبر پختونخوا سے ہوئی گیا نا، تو کیفی حکومت تو خیبر بڑی واضح اکثریت کے ساتھ میں لیکن پنجاب گورنمنٹ جو تھی وہ حمزہ شہباز۔ دیکھیے، جو خیبر پختونخوا کی حکومت تو تھی نا، جب عمران خان صاحب کو گرفتاری کا خطرہ ہوا تو فوراً بھاگ کے پشاور چلے گئے، اور پشاور میں انہوں نے محفوظ پناہ گاہ کے طور پہ قیام کیا جب تک کہ وہ یقین نہیں ہو گیا کہ گرفتار نہیں ہوں گے۔ تو کیا گورنر ہاؤس کے اندر ایک کمرے میں نہیں رکھا جا سکتا تھا؟ کیا چیف منسٹر ہاؤس کی نیکسی میں نہیں رکھا جا سکتا تھا؟ لیکن یہ محرکات تو احسن صاحب آپ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ خطرات ہماری کسی ایجنسی کی جانب سے تھے تو عدالت کے سامنے بتایا جانا چاہیے کہ اس ایجنسی کے اس اہلکار کی جانب سے یہ دھمکی تھی، عمران کے بھی علم میں تھا، محمود خان وزیر اعلیٰ کے بھی علم میں تھا، جا کے وہاں گواہی دیں اور پھر آپ اس آفیشیل کو پکڑ لیں، پھر اس کے اوپر رعایت نہ کریں۔ لیکن یہ سچ کوئی بولے تو صحیح، یہ بیانات سے تو میرے خیال میں اس کی فیملی کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ جی اس کی ماں حیات ہے، اس کو سچائی جاننے کا حق ہے پورا۔ جو بھی اس معاملے کے محرکات ہیں اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور میں جیسے آپ سے کہا کہ بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ان کو باہر جانے پہ مجبور کس نے کیا، چونکہ پی ٹی آئی کی قیادت خود اس بات کا کریڈٹ لے چکی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کو اتنا خطرہ ہے تو آپ اسے کیوں نہیں اس کے اپنے حکومت کے زیر تمام علاقے میں جہاں آپ کے پاس پولیس ہے، اسپیشل پولیس ہے، کاؤنٹر ٹیررسٹ پولیس ہے، آپ تو اس کے ساتھ 100 سپاہی کا رکھ دیتے، 50 رکھ دیتے، جتنے بھی سیکیورٹی درکار ہیں، وہ محفوظ ہوتا آج اس کو یہ حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔